خدا کی قسم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے یاد ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سبحان اللہ دیکھو شہداب بھائی ممبر والی نعت نہیں پڑھتے یہ کرسی والے بھی نعت پڑھتے ہے جی سب کو برابر ہے نا نہیں تم بھی امتی میں بھی امتی فرق اتنا میری ڈیوٹی نبی نبی کرنا ہے تمہاری ڈیوٹی نبی نبی سننا ہے نبی تو ایک ہی ہے نا تو پھر سینے میں گرمی بھی تو برابر ہونی چاہیے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ان کی ثقافت کی ایک بات بتا دوں اور تھوڑا سا کربلا والوں کے ذکر کو اس میں شامل کروں اس لیے کہ تیرے بیٹے کا ذکر کروں تو تیری ماں خوش ہوگی حسنین کا ذکر کرو تو سیدہ فاطمہ خوش ہو جائے بس توجہ کریں امام حسین میرے مصطفیٰ کے نواز میرے نبی نے فرمایا حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے یہ ہر جوان ہر بچے کو حدیث یاد ہے حسین مجھ سے ہے اور میں سارے بولے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ایک ہوتا ہے میرا ایک ہوتا مجھ سے رومال میرا ہے مجھ سے نہیں یہ امامہ میرا ہے مجھ سے نہیں ہے یہ کپڑا میرا ہے مجھ سے نہیں ہے مگر یہ ہاتھ مجھ سے ہے یہ زبان مجھ سے ہے اگر اسے یہاں سے الگ کر دو تو کام کر سکتی ہے کام اگر ہاتھ یہاں سے الگ کر دو تو پیر الگ کر دو تو سمجھ گئے نا مجھ سے اور میرے کا فرق کیا ہے حسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں اب تو سمجھ گئے اس کا مطلب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے اب بھی نہیں بولو گے تو پھر کیا مرنے کے بعد بولو گے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کیسے نور کا توجہ کریں مدینہ شریف کی گلی ہے فاطمہ الزہرا کا شہزادہ علی کا لخت جگر میرا مولا حسین ہے گزر کے جا رہے ہیں راستے سے اتفاق دیکھیے حاتم طائی کا پوتا سامنے سے آ رہا ہے حاتم طائی تم نے تو اسٹوریوں میں سنا لیکن جو بڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوا اس کے سخاوت میں چرچے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا لٹانے والا ہے اس کا پوتا راستے سے گزر کے جا رہا جب راستے سے گزر کے جا رہا تھا اچانک اس کی نگاہ میرے امام حسین پہ پڑ گئی چہرے پہ نظر پڑی نا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول جب اس پھول پہ نظر پڑی نا تو دیکھتا رہ گیا معلوم کیا کہا ایک ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا لگ رہا ہے یا پھر کسی شاہی گھرانے سے ہے کہا کیوں کہا اس کا چہرہ بڑا حسین ہے اس نے کہا تو نہیں جانتا ہی نہیں کہا پہلی بار دیکھا ہے کہنے لگا تجھے معلوم نہیں یہ آخری پیغمبر کی شہزادی کے بیٹے ہیں اس نے اتنا سنا نا ٹھہر گیا دیکھنے لگا کہنے لگا یہ نبی کے نوازے کہا ہاں قریب آیا میرے حسین کے قریب آ کے کہنے لگا تم آخری پیغمبر کے نواسے ہو آپ نے فرمایا ہاں پھر وہ کہنے لگا کیا تم میرے دادا کو جانتے ہو آپ نے مسکرا کے فرمایا تیرے دادا سے کیا کام بھئی ہمیں تیرے دادا سے کیا کام کہا دنیا جانتی ہے کہا جانتی ہوگی ہمیں کیا ضرورت تیرے دادا سے وہ کہنے لگا اگر جان لیتے تو یہ واقعی نہیں کہتے کہا ایسی کون سی خاصیت ہے تیرے دادا میں کہنے لگا میرے دادا کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں کہا کتنا بڑا سخی ہے تیرے دادا تو وہ کہنے لگا میرے دادا کے محل کے 7 دروازے کتنے
نہ دکھے تو بولے کتنے دروازے. آہستہ بولو کہیں کسی کو نظر نہ لگ جائے. اللہ بھلا کرے. اور آہستہ بولو ورنہ پولیس اٹھا کے لے جائے گی. کتنے دروازے؟ اب پتہ چلا الٹا کہنا پڑتا. 7 دروازے ہیں. اتنا بڑا سخی میرے دادا تھے کہ فقیر پہلے دروازے پہ آتا اسے بھیک دے دیتے. پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ جاتا تو حاتم تائی کا پوتا کہتا ہے کہ اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تجھے پہلے دروازے پہ دی جاتی, کہ دوسرے پہ بھی دی جاتی, کہ وہی تیسرے پہ چلا جاتا, کہ تیسرے پہ بھی دی جاتی, وہی چوتھے پہ چلا جاتا. کہتا ایک فقیر 7 دروازوں پہ جاتا تھا لیکن 7 دروازوں پہ بھیک دی جاتی تھی. اتنا بڑا سخی ہے میرا دادا. کہ تمہارے نانا کی سخاوت کا بھی کوئی قصہ ہو تو سناؤ. میرے حسین مسکرائے, مسکرا کے کہنے لگے یہ بھی کوئی سخاوت ہے. وہ حیرت میں پڑ گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 55 کا زمانہ ہے حسین کا, اب دماغ دیکھیے. فرماتے یہ بھی کوئی سخاوت ہے. کیا ہوا کا پتا جو پہلے دروازے پہ آیا اسے بھیک ملی؟ کہا ہاں. کا پھر دوسرے پہ کیوں گیا؟ اس لیے کہ پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی تب وہ دوسرے پہ گیا. گردن جھک گئی. کا دوسرے پہ بھیک ملی, پھر ضرورت پوری نہیں ہوئی تب تیسرے پہ گیا ہے. تیسرے پہ مانگنے کے بعد پھر بھی کام نہ بنا, پھر چوتھے پہ گیا ہے. چوتھے پہ مانگنے کے بعد پھر کام نہ بنا ہے. 5ویں پہ گیا ہے. 5 پہ مانگنے کے بعد کام نہ بنا ہے. پھر 6 پہ گیا ہے. 6 پہ مانگنے کے بعد کام نہ بنا ہے. تب 7ویں پہ گیا ہے. یہ تیرے دادا کی ثقافت ہے کہ ایک آدمی 7 دروازوں پہ جاتا ہے پھر بھی بھکاری رہتا ہے. میرے نانا کی ثقافت ہے ان کے محل کا ایک دروازہ ہے اور اس دروازے پر اگر بھکاری ایک بار آتا ہے تو اتنا دیا جاتا ہے کہ 7 پشتوں تک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رسائی قبلہ, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. ہمارے نبی کی احسان, ہمارے نبی کی احسان. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ ایسے لوگ اگر ایسے مجمع میں بندہ پوری رات بھی بولے تو تھک نہیں سکتا. یہ میں سوچنا مولوی پیسے دیکھ کے کر, میں پھر کہہ رہا ہوں اسے اٹھا کے لے جاؤ, مگر جو بیداری تمہارے بیچ ہے نا بس مزہ آ رہا ہے بولنے. بہرحال میں ایک بات اور بتا دوں, یہ تو نانا کی سخاوت تھی. بریلی سے صدا آئی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی یہ مصطفیٰ جان رحمت کے در کی سخاوت. سبحان ٹھیک ہے اللہ. جی. اب میں تمہیں آقا حسین کی سخاوت بتا دوں, لیکن تھوڑی دیر ابھی اٹھ کے تو نہیں جائیں گے. اور کیمرے والوں تم نے صرف مولوی کو قید کیا, کبھی ان عاشقوں کو بھی دکھا دیا کرو نا. کم سے کم ان کا منہ لوگے تو مولوی کو پسینہ پہنچنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ تو بس مولوی کے پیچھے پڑے گے, نکل نہ جائے اسٹیج سے. تو بھائی اتنا آسانی سے آگے کا مولوی ہے, کبھی ان کو بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دنیا دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور دیکھے گی کہ ایک گھر میں محفل تھی اور پوری کانفرنس بنا کے رکھی تھی. اللہ بھلا کرے, نسلیں آباد ہوں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو, سارے بولے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس سخاوت کی بات اپنی امام کی سنو. امام علی مقام امام حسین اور امام حسن دونوں بھائیوں نے مکہ مدینہ شریف سے پیدل 25 حج کیے تھے. سبحان اللہ. جو بول گئے اللہ ان کو سلامت رکھے. کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے. جو حج کر کے آئیں, عمرہ کر کے آئے ہیں, ان سے پوچھئے کتنی لمبی مسافت ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف. تقریباً 600 کلومیٹر ہے, کم ہو گئے 350 میل. 600 کلومیٹر پیدل حج کیے. آج بندہ 3.5 لاکھ لگا کے جا رہا ہے تو توبہ نہیں کر رہا, پہلے ہی کعبے میں جا کے لے رہا ہے سیل. لے کے ڈوب گئی اسے سیل کی. کتنے گر گئے دریا میں سیل لیتے لیتے, مگر مچ آ گئے. عقل نہیں آئی, سیل بھی لے گا لے. یہ تو تھوڑی دیر کی سیل کی ہے, لیکن یہ ویڈیو بن گئی ہے. تیری سیلفی مٹ جائے گی, یہ ویڈیو نہیں مٹے گی. یہ یاد آ, قیامت میں چلے گی یہ پوری پکچر.
کعبے کے خلاف پکڑے پڑا اور یوں لے رہا، مذاق کرنے گیا حرم شریف میں؟ وہ اللہ کا گھر ہے، ڈر اللہ اکبر، اللہ والے جاتے نا تو کعبے کو دیکھتے کانپ جایا کرتے ہیں، پوری زندگی کی خطائیں یاد آ جاتی ہیں، یا اللہ اتنے پاپ کر کے تیرے گھر میں آیا ہوں، مالک مجھے بخش دے۔ یہ دل ہوتے ہیں اللہ والوں کے، اور یہ پہلے ہی دل میں سوچ کے گیا پہلے سیلفی لے کے ڈالوں گا میں پہنچ گیا مکہ۔ اللہ کو دکھانے گیا کہ بندے کو دکھانے گیا؟ شرم نہیں آتی؟ یہ حالات ہیں۔ امام حسن نے 25 اور امام حسین نے 25 حج کیے، ایک ساتھ دونوں بھائی جاتے ہیں، پیدل سفر کیے ہیں، 25 حج کیے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں 25 حج کیے۔ ایک دن جب حج کے لیے نکلے نا، اب صحابت تھے، اس نے صحیح کیا جو کیا ہے، وہ جانتا ہے جب بولے تو پنکھا نقصان دے گا۔ توجہ کیجئے میری بات پر، غور کریں۔ 25 حج کی راستے میں جا رہے ہیں، سخی کتنے بڑے ضرورت مند مل گئے، کہنے لگے حضرت بھوک لگی ہے کچھ دے دیں، جتنا سامان تھا نا سفر کا سب اٹھا کے دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جا کہاں رہے تھے؟ حج کے لیے، سب دے دیا اٹھا کے، لیکن یہ نہیں کیا سفر کیسے ہوگا، چل دیے۔ چلتے چلتے بھوک لگی، آقا حسین نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، کہا بھیا جی بھوک لگی ہے، کہا چلو آگے دیکھتے اللہ انتظام فرمائے گا۔ یہ سوچ کے کچھ دور چلے، راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی، آقا حسن کہنے لگے بھائی حسین جی بھیا، کہا اس میں دیکھیں کچھ ملے گا کیا؟ کہا دیکھیں۔ دروازے پہ گئے، میرے حسین نے آواز دی ہے کوئی اندر؟ ایک بوڑھی نکل کے آئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے؟ کہا ماں ہم پردیسی ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے ملے گا؟ بوڑھی کہنے لگی میرے گھر میں کھانے تو کچھ نہیں، لیکن ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہے، وہ لا دوں؟ شہزادے کہنے لگے ماں وہی لا دیا۔ خاتون گئی، دودھ کا پیالہ لائی، آدھا پیالہ آقا حسن نے پیا اور آدھا پیالہ دودھ آقا حسین نے پیا۔ اور یار ان کا نام لیتے رہو نا تو پھر رتبے بلند ہوتے رہتے ہیں یار، یہ نام ہی بڑے عظمتوں والے۔ توجہ کریں، آدھا پیالہ آقا حسن نے پیا، آدھا حسین نے پیا، پی کے چلنے لگے تو بڑھیا کہنے لگی شہزادو ارے بڑے حسین ہو، جاتے جاتے اپنی ماں کا نام تو بتا کے چلے۔ وہ ماں کتنی نصیبوں والی ہوگی جس کو خدا نے ایسے چاند سے بیٹے دیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، مسکرائے، کہنے لگے ماں کیا کرو گی پوچھ کے؟ کہا بیٹے کبھی زندگی میں کام پڑ ہی جاتا ہے، کہا کبھی مدینے آنا ہو مصطفیٰ کا پتہ پوچھ لینا، ہمارا بھی پتہ مل جائے۔ یہ کہتے شہزادے آ گئے اور گزر گئے کافی دن۔ ایک دن آقا حسین مدینہ شریف میں تھے، اس بوڑھی کو دیکھ لیا، ٹہلتے ہوئے دیکھا، پہچان گئی تو وہی ہے جس نے دودھ پلایا تھا، لیکن یہ بوڑھی نہیں پہچانی۔ آپ نے کہا ماں میرے گھر کی مہمان بن جا۔ اس وقت عرب میں ہوتا یہ تھا، کوئی بھی کسی اجنبی کو مہمان بنتا تھا، اور وہ فخر کی بات ہوتی تھی۔ آج اگر مہمان تمہارا ہے تو میں کرسی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ آج ہمارا معاشرہ ہے، مہمان قاری کرار صاحب کا ہے کہ نہیں جی وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کے پاس آیا ہوگا، میں کیوں دو چار پائی؟ چندہ ان کے مدرسے کو دے گا، میں اپنے گھر کیوں بٹھاؤں؟ اتنی باتیں سوچوں گا میں، مگر وہ تھے کوئی بھی مل جاتا تھا مہمان دے کر میرے گھر کے مہمان بن جا۔ کہا ماں میرے گھر کی مہمان بن جا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، آ گئی مہمان بنی۔ 3 دن امام حسین نے اس خاتون کی خدمت کی۔ جب چلنے لگی آپ نے کہا ماں ذرا ٹھہر تو سہی۔ 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں دی، باختلاف روایات دے کر کے جب چھوڑنے ماں کہنے لگی بیٹے اب میں جا رہی ہوں۔ کہا ماں ذرا ٹھہر تو سہی۔ دل میں کہنے لگے ماں آدھا ہی پیالہ تو میں نے پیا تھا، آدھا پیالہ تو ابھی حسن کا باقی رہ گیا ہے، یہ تو میرے آدھے پیالے کا کمال تھا، ابھی آدھا حسن کا تو باقی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے آقا حسن کی چوکھٹ پہ لائے، کہا بھیا پہچانا؟ دیکھا آقا حسن نے پہچان گئے، گھر میں لائے۔ 3 دن آقا حسن نے خدمت کی، مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگے کہا حسین کیا دیا تم نے؟ کہا میں نے 1000 درہم دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں۔ تو فرمانے لگے میں بڑا ہوں، حق میرا زیادہ ہے۔ آقا حسن گئے 2000 درہم لائے ہیں، 2000 بکریاں دی ہیں، اور دینے کے بعد بوڑھی کو کہنے لگے ماں چل تیرا خدا حافظ ہے۔ بڑھیا
کہنے لگی ارے بیٹو بتاؤ تو صحیح اتنی بکریاں یہ شہر کے باہر میرے ساتھ چھڑوا کے تو آؤ۔ اللہ اکبر، دونوں بھائی جا رہے ہیں، جاتے جاتے جب شہر کے باہر نکلے ہیں اور 3000 بکریاں ہیں، اس کے پاس 3000 درہم ہے، کہا ماں اب تو چلی جائے گی۔ خاتون کہنے لگی ارے بیٹو ایک بات تو بتا دو، اتنی مہربانی تو کوئی اپنوں پہ بھی نہیں کیا کرتا ہے، تم تو بتاؤ تم نے مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں ماں تم نے شاید ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ کب کون ہو تم؟ کہا ماں یاد کر ایک دن تو جوان میرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے ایک پیالہ دودھ کا پلایا تھا، پوری کو یاد آ گیا۔ خاتون کہنے لگی ارے بیٹے سمجھ گئی ہوں یہ اسی دودھ کا بدلہ دیا ہے۔ دونوں شہزادے مسکرائے، کہتے ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو تیری خدمت کی ہے۔ قیامت آنے دے، میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں بدلہ اس دن دیں گے۔ ارے بیٹو بدلہ کیا دو گے؟ تب دونوں نے کہا تھا ماں تو نے ہمیں دودھ کا پیالہ پلایا ہے، ہم ہاتھ پکڑ کے تجھے حوضے کوثر کے ساتھ پلا کے دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد مولوی صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان شہزادوں نے زندگی میں صبر کیا، پھر اجر کتنا بڑا ملا، انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں جتنی بڑی پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایگزام اتنا ہی ٹف اور ہارڈ ہوتا ہے، یہ ذہن نشین کرنے۔ ہاں آئی پی ایس کے لیے جانتے ہو 18 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، یہ بال اڑ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے۔ مگر میں کہتا ہوں شاگرد جس قوم کے بچے سال بھر میں قرآن سینے میں اتار سکتے ہیں، اگر وہ اپنی پہ آ جائیں نا تو ہر سال ہر گاؤں سے 20 آئی پی ایس تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پہ اللہ کا کرم ہے۔ پڑھیے، آگے بڑھیے، ہمیں اپنا حق اب لٹھ سے نہیں ملنے والا، قلم سے ملے گا، قلم سے ملے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا کیا ہے، ہائی اسکول پاس کرایا، پردھان کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا پڑھ گیا، تو ہائی اسکول بھی کر لیا، اللہ نے دکان رکھوا دی کاپی کتاب کی، ہائی اسکول کرا کے دکان رکھوا دی کاپی کتاب کی، اور ہائی اسکول تک بیچارہ یس اور نو ہی سیکھ پایا۔ 8ویں تک پلیٹ لے کے سرکاری اسکول میں بھرتا کھانے جاتا، پھر نقل کر کے پاس ہو گیا، کہتے مسلمان کو نوکری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں یار کسی مرض کا علاج تو بن جائے، تم کسی درد کی دوا بن جاؤ۔ جب انسان تڑپتا ہے نا پھر ساتھ نہیں دیکھتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے دوا کس کے پاس ملے گی، جہاں علاج ہوتا ہے وہیں جاتا ہے۔ اور یار بنو کسی مرض کی دوا، تم سے کس نے کہہ دیا مسلمان کو پوسٹ نہیں ملتی؟ اور خدا کی قسم محنت کرنا تیرا کام ہے، کامیابی پیدا کر دینا یہ میرے خدا کا کام ہے۔ ایک محنت کرو، آگے بڑھو، اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا تھا امتحان جتنا ٹف ہوگا کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اشارتاً بتا دوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، فرعون نے جب داڑھی پکڑی فرعون کی، حضرت موسیٰ نے انہوں نے کہا یہی مارے گا مجھے، تلوار نکال لی۔ بیوی کہنے لگی نہ بچہ ہے ایسے نہ مار، کا پھر کا امتحان لے لو۔ کہا کیسے؟ کہ اگر یہ سمجھدار ہوگا ایک طرف انگارہ رکھ دو دوسری طرف موتی رکھ دو، اگر یہ وہی ہوگا نا تو تیری سلطنت ختم کرے گا تو یہ موتی اٹھائے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہوگا نا عام بچہ ہوگا تو اسے کیا پتا یہ آگ بھی چھو سکتا ہے۔ لیکن نبی تھے، دانشور تھے، سمجھدار بھی تھے۔ جب رکھا گیا نا انگارہ اور موتی تو ہاتھ چلا رہے تھے موتی پہ، جبریل آ گئے، کان میں کہہ دیا، بچپن میں کان میں کہتے ہیں موسیٰ اللہ کی رضا کے لیے تجھے آج انگارہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ نے انگارہ اٹھایا، بتاؤ ہاتھ جلا کے نہیں؟ ایک بات بتائیے، اگر بچے کا ہلکے سے آگ پہ ہاتھ لگ جائے تو یوں کود جاتا، چھوڑ دیتا نا، لیکن ہاتھ جلا، انگارہ نہیں چھوڑا، کیا کیا ہاتھ میں لیا، ہاتھ جلا، منہ میں رکھا، زبان جلی، امتحان مشکل تھا، ہاتھ بھی جلایا، زبان بھی جلائی، پھر بدلہ کتنا بڑا ملا، رتبے کیسے ملے؟ جو ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ نے جلایا تھا، اللہ نے اس کو ید بیضہ بنا دیا تھا۔
اگر آپ اندھیری رات میں ہاتھ یوں کرتے تھے تو سورج سے زیادہ روشنی دیا کرتا تھا. اور جو زبان اللہ کی رضا کے لیے جلائی تھی اللہ نے اس زبان کو کلیم ہونے کا شرف بخش دیا. امتحان جتنا سخت ہوتا ہے رتبے اتنے بلند ہوتے ہیں. کربلا میں میرے حسین نے بڑا امتحان دیا, اس لیے آج ساری دنیا کی زبان پر میرے حسین کا نام ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اللہ تعالیٰ نے بھائی کے بچوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. جوانوں تم سے آخری گزارش کر کے جا رہا ہوں, تمہارے گھر میں شادی بیاہ کی محفلیں ہوں تو مصطفیٰ کی سنت کے موقع پر شیطانی کام مت کرنا, ناچ گانے مت کرنا. اگر تم سے تمہارا یار بھی آ کے کہے نا کہ شادی بار بار نہیں ہوتی ہے, میلاد تو زندگی بھر کراتا رہے گا, کہہ دینا یار نکاح ایک ہی بار ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ کی سنت ہے نکاح. تو پھر اس سنت میں شیطان کی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کی. ہر جوان یہ عہد کر لے اور رشتے نبی سے مضبوط کرو. کوئی بھی خوشی اللہ تمہیں دے تو پھر سمجھ لو کرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. اور جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.